السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ گزشتہ کل ہم نے روزے کی فضیلت کے تعلق سے گفتگو کی تھی۔ آج انشاءاللہ روزے دار کی فضیلت کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث قدسی کے تعلق سے کل ہم نے بات کی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کل عمل ابن آدم له الا الصیام فانه لی وانا اجزی بہ والصیام جنۃ فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب فان سابه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه۔ اس حدیث میں درمیان میں کچھ احکام ہیں، ہم ان کا فی الحال ترجمہ کر دیتے ہیں، اس پر گفتگو انشاءاللہ آئندہ دروس میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَسْخَبْ۔ بس جس دن کسی شخص کا اگر روزہ ہو اس پر یہ بات لازم ہے، فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ، اس دن کوئی فحش کلامی نہ کرے، وَلَا يَسْخَبْ، اور نہ چیخ و پکار کرے، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی شخص اسے گالی دیتا ہے یا اس سے لڑائی کرتا ہے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اس سے وہ کہہ دے کہ میرا روزہ ہے۔ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک زیادہ پاکیزہ ہے کستوری کی خوشبو سے بھی۔ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، یفرحہما، وہ دونوں خوشیاں اسے خوش کر دیں گی، فرحۃ عند فطرہ، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت، وفرحۃ عند لقاء ربہ، دوسری خوشی اس کے اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اس حدیث کے اس آخری دوسرے جملے میں دو باتیں بڑی اہم ذکر کی گئی ہیں روزے دار کے تعلق سے۔ پہلی بات نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر بیان فرمائی ہے، والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ یہاں ایک اور عقیدے کی اصلاح ہم کر دیں، بعض لوگ اس جملے کا ترجمہ کرتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، یہ ترجمہ غلط ہے۔ ہاتھ سے مراد ہاتھ ہی ہے، قبضہ قدرت نہیں ہے۔ عقیدے کے تعلق سے جو اسماء الحسنی کا جو معاملہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت یہ بھی ہے کہ اس کے ہاتھ ہیں۔ جو لوگ ہاتھ کی تعویل قبضہ قدرت سے کرتے ہیں ان کا عقیدہ باطل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ثابت ہے، اس کی تعویل نہیں کی جا سکتی۔ تو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ آپ نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا ہے،
کیا بات ارشاد فرمائی ہے قسم کھا کے، لخلوف فم الصائم، یہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے، اطیب، زیادہ پاکیزہ ہے۔ اطیب عربی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے صیغہ مبالغہ، کسی بات کو بیان کرنے کے لیے کسی دوسری چیز کے مقابلے پر اس میں مبالغہ بیان کیا جاتا ہے، زیادتی بیان کی جاتی ہے معنی کے اندر، اس کو مبالغہ کہتے ہیں، بڑھا کے پیش کرنا۔ اطیب زیادہ پاکیزہ ہے، منہ کے بو منہ کی بو کس چیز سے زیادہ پاکیزہ ہے؟ من ریح المسک، کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ بڑا عجیب ایک جملہ ہے، اس کے بڑے عجائبات ہیں۔ تقابل اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا کیا ہے، کس چیز کے ساتھ کیا ہے؟ اب بظاہر دیکھیں ان کا کوئی جوڑ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایک منہ کی بو ہے جو عام طور پر جب پیٹ زیادہ دیر تک خالی رہتا ہے تو ایک ہیک سی منہ سے نکلنے لگتی ہے، بالخصوص دوپہر کے بعد سے شام کے وقت خاص طور پر۔ بعض اوقات یہ بڑھ بھی جاتی ہے، کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کی قوت شامہ جو ہے وہ بڑی تیز ہوتی ہے اور وہ بو انہیں ناگوار گزرتی ہے، کوئی منہ پہ ہاتھ رکھ لے، کوئی کپڑا رکھ لے، کوئی اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لے، تمہارے منہ سے بو آ رہی ہے۔ ایک بظاہر عیب ہے، عیب، ناپسندیدگی کی بات ہے کسی کے منہ سے بدبو آنا، بول دانت برش کر کے نہیں آئے ہو، منہ سے بدبو آ رہی۔ روزے دار کا عیب، یہ بات بڑی عجیب ہے، قابل غور ہے۔ روزے دار کا عیب منہ سے نکلنے والی بو ہے، اس کا عیب ہے ظاہری دنیا کی نظر میں، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ من ریح المسک، کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے، مبالغہ ہے، کستوری کی خوشبو کم ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ اب مسک بھی شاید ہی بہت کم ہوں گے ہم میں سے جنہوں نے اصل خوشبو سنگی ہو، اصل خوشبو ہمارے ہاں دستیاب نہیں ہوتی، 2 نمبر تو ہمیں بڑی مل جاتی ہے، اس کی خوشبو بڑی اہمیت رکھتی ہے، دور سے محسوس ہو جاتی ہے، کستوری کی خوشبو ہے۔ تو اس کا تقابل کیسے بن سکتا ہے؟ ہاں اس کا تقابل بن سکتا ہے جب عمل کی اہمیت ہو، عمل کی اہمیت۔ اللہ کی نظر میں روزے کی اہمیت اس قدر ہے کہ جو روزہ رکھنے والا روزہ دار ہے اس کے منہ کی بو بھی اللہ کی نظر میں تمہاری جو کستوریاں ہیں دنیا کے اندر، جو اصل کستوری ہے، خالص 2 نمبر نہیں، خالص کستوری کی خوشبو سے زیادہ معطر ہے اللہ کی نظر میں، اس کے روزے کی وجہ سے اس شخص کی یہ اہمیت ہے اللہ کی نظر میں۔ للصائم لخلوف فم الصائم، روزے دار کے منہ کی بو۔ شریعت کا یہاں ایک بڑا ایک اہم اصول ہمیں ملتا ہے سیکھنے کو، جس کو ہم فقہ کہتے ہیں۔ شریعت بعض اوقات کسی مسئلے کی بالکل جو سب سے ہلکی چیز ہوتی، باریک چیز ہوتی، اس کو ذکر کرتی ہے اور مراد اس سے آگے کی بڑی چیزیں لیتی ہے۔ مثال جیسے ہم نے تفسیر کے دوران بھی یہ بات بتائی تھی، لا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اللہ تعالیٰ نے والدین کے تعلق سے بیان فرمایا اپنے والدین کو اف نہ کہو، اف بھی نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو۔ اب والدین کے مقام کے مقابلے پر انہیں اف کہنا یہ سب سے ہلکی چیز ہے، سب سے ہلکی، کہ والدین کو بندہ یہ کہہ دے ان کے کسی کام کے مقابلے پر اف، اف کہنا بھی حرام ہے والدین کے لیے۔ تو کیا معنی ہے؟ اف کہنا تو حرام ہے، اب والدین کو بھی ڈانٹے، تیز نظروں سے دیکھے، جھڑکے، ان کی بات کا جواب نہ دے، انہیں گھر سے نکال دے۔ پھر سب سے خبیث اور انتہائی عمل جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ بچہ اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے، اپنی ماں کو قتل کر دیتا ہے، یہ تو بالکل ہی ایک گھٹیا ترین درجے کا عمل۔ تو سب سے ہلکی چیز کا ذکر کیا اور اوپر کی ساری چیزیں اس حکم کے تحت آ گئی۔ اف کہنا بھی جائز نہیں تو باقی سارے معاملات تو بالاولیٰ حرام ہیں۔
تو یہاں سے بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے ہلکی چیز کا ذکر کیا، وہ منہ کی بو ہے، بالکل ہلکی چیز ہے، بلکہ اس کو ہم ناگواری میں لیتے ہیں۔ تو ذرا اندازہ لگاؤ، سراپا وجود ہے، اس کی کتنی اہمیت ہوگی اللہ کے میزان میں، اللہ کے نظر میں۔ جس کے منہ کی بو کا یہ عالم ہو تو پورا سراپا وجود کتنا اہمیت کا حامل ہوگا۔ پھر جس کے منہ کی بو کا یہ عالم ہو تو اس روزے کی حالت میں اس کے منہ سے نکلنے والے اذکار کی اہمیت اللہ کے نظر میں کتنی ہوگی۔ لیکن اذکار کے بارے میں تو بڑی احادیث ملتی ہیں۔ نماز کے تعلق سے ایک صحابی نے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ دیے، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اس نے کلمات کہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمات کس نے کہے؟ میں نے فرشتوں کو دیکھا، آسمان سے اترے ہیں اور اس کلمے کو لپک کر لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہر ایک کی یہ کوشش ہے کہ اس کلمے کو لے کر میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ منہ سے نکلے ہوئے کلمات کی اتنی اہمیت ہوتی ہے، اور جب یہ کلمات، یہ اذکار، یہ قرآن مجید کی تلاوت، خیر کی کوئی بھی بات روزے دار کے منہ سے نکلے، اس کی اہمیت اللہ کی نظر میں کتنی ہوگی جس کے منہ کی بو کا یہ عالم ہو۔ تو روزے کی حالت میں بڑی اہمیت انسان کی بڑھ جاتی ہے اللہ کی نظر میں، اس کی ایک ایک بات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ ان میں سے ایک الصائم حتیٰ یفطر، روزے دار ہے حتیٰ کہ افطار کر لے، جب تک یہ روزے کی حالت میں ہے اس کے منہ سے جو دعا نکلے گی اللہ قبول کرے گا، اس کی تردید نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ روزے دار کی دعا کی تردید ہے ہی نہیں، رد نہیں کی جاتی۔ ایک مسافر اور ایک مظلوم، یہ 3 ایسے لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک الصائم بھی ہے، روزے دار۔ کتنی اہمیت اللہ کی نظر۔ اور اس حدیث کا آخری حصہ آپ نے فرمایا، اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں، آئندہ درس میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔